ہر کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے۔ اس نے تمہیں فرض دیے تو قضا بھی رکھی ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف اللہ کا ہے، انسانوں نے اسے نہیں اپنایا۔ فرق پڑتا ہے جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک دیگ چاول میں دو چٹکی زعفران سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، پڑتا ضرور ہے۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگو تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالو تو ان کو دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق الٹ گیا ہو۔ انسان فطرتاً کل میں رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن نہیں دکھائی دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ مالک اور خالق جب کسی کے لیے ہدایت اور سلامتی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی ہدایت کی صلاحیتیں دے کر بھیج دیتا ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول ان پر ہی کیا موقوف ہے؟ وہ جب چاہے غلاموں، علم نہ رکھنے والوں، پرندوں، حیوانوں، پتھروں، ہوا، پانی، آگ، یہاں تک کہ ریت کے ذروں، سمندر کی مچھلیوں، مچھروں، مکھیوں، کیڑوں، دماغ کو بھی انسان کی رہبری کے لیے بھیج دیتا ہے، توفیق عطا فرما کر۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھ دینا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسرے کی بات تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ سفر زمین کا، فرمان آسمان سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے؟ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا۔ کون جانے اس کے لیے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہوگی، جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ یا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی یا بری ہو سکتی ہے، وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اس کو برا بنا دیا ہے، کسی دوسرے میں نے اس کو اچھا بنا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کوئی ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی بڑی عطا ہونے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور سب کو خالی ہاتھ بلایا۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کے پاس ہے، جو کہ یقیناً صحیح ہے، تو پھر سب سے اچھے کام کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ زندگی کے سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں، کرنا بس یہ ہے کہ جس ترازو پر آپ دوسروں کو تولتے ہیں، اس ترازو پر خود بیٹھ کر دیکھیے۔ جس بات سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کو بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ جو بات آپ کو خوش کرتی ہے، اگلے کی خوشی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون اور خوشیاں صرف عبادات سے نہیں، معاملات کو سنوارنے سے آتی ہیں۔ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس کی زندگی میں بہت سی چیزوں کو فکس ہونے کی ضرورت ہے، ہاں وہ اللہ سے دور جا رہا ہے، اسے اپنا اور اللہ کا تعلق فکس کرنا ہے۔ جب آپ اس نیت کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ پہ ہدایت کے راستے کھولتا ہے۔ جس زندگی میں ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس زندگی میں پھر ہم اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ بظاہر ہم شاید ایک اچھی روٹین فالو کر رہے ہیں، ڈائٹ، ایکسرسائز، سکن کیئر، لیکن روح کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا، وہ پھر کسی طرف نہیں جاتا۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی گروتھ کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ نگاہ پست رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر و برکت اس انسان کی طرف دوڑتی ہے، اور جس کے دل اندھیروں میں ہو، ان کو شر اور تکلیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ جب زمین والے خدا بن کر ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تب انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا اوپر والا ہماری کہانی پہلے سے لکھ چکا ہے۔ ہم سے کچھ چھیننے کی کوشش سے ہمارا کچھ چھین نہیں سکتا، ہمارا کچھ بگاڑنے سے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جانتے ہو مضبوط ہونا بھی آسان نہیں ہوتا۔ بہت کچھ کھو کر بھی دل کو تسلی دی جاتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، آنسو آنکھ تک نہ پہنچ جائیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، اس سے پہلے ہی حلق میں واپس لے لیا جاتا ہے۔ درد بھی چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجائی جاتی ہے، مگر دل میں ہر وقت طوفان برپا رہتا ہے۔ اس اذیت میں جب ذرا سی چپ اختیار کریں تو سب گھمنڈی کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کس قدر بکھر رہا ہے یہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کسی کو لعن طعن کرنے میں کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ
اللہ رب العزت کی عدالت میں عقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔